بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم عصر ہونے کے علاوہ ان کے بھتیجے بھی تھے۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عراق سے شام کی طرف ہجرت کی۔ اس سفر میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ تھیں۔ بعض نے کہا ہے کہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام ہبال تھا اور ان کے ساتھ تعرق جو ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کرتا تھا وہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ تعرق ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں، انہیں آزر بھی کہا جاتا ہے۔ حران کے مقام پر یہ کفر کی حالت میں مر گیا۔ پھر یہ قافلہ مصر پہنچا، وہاں مصر کے فرعون کو پایا جس کا نام سنان بن عبید بن عویج بن عملاق بن لاوس بن سام بن نوح تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت کا فرعون مصر ضحاک کا بھائی تھا اور ضحاک ہی نے اسے مصر کا گورنر بنایا تھا۔ جب یہ قافلہ شام پہنچا، ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں ٹھہر گئے جبکہ لوط علیہ السلام اردن چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو اہل سدوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہ لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اور بہت برے عیبوں میں مبتلا تھے۔ وہ عورتوں کے بجائے مردوں سے بدفعلی کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ان کے بارے میں جو ذکر فرمایا، لوط نے قوم سے کہا تم عجب بے حیائی کے مرتکب ہو، تم سے پہلے اہل علم میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ تم کیوں لذت کے ارادے سے لونڈوں کی طرف مائل ہوتے ہو، مسافروں کے ساتھ بے حیائی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو۔ ابن زید فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسافر وہاں سے گزرتا تو یہ لوگ اسے لوٹتے اور پھر اس کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ اپنی مجلسوں میں وہ کون سے ناپسندیدہ افعال کرتے تھے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ جو شخص ان کی مجلس سے گزرتا اسے کنکریاں مارتے، بعض نے کہا کہ وہ اپنی مجلسوں میں ہی گوز مارتے تھے، بعض کا کہنا ہے کہ مجلسوں کے اندر ہی ایک دوسرے سے بدفعلی کرتے تھے۔ پہلا قول حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، دو باتوں سے اور اسی طرح چند اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے۔ دوسرا قول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ تیسرا قول حضرت مجاہد رحمۃ اللہ سے کئی واسطوں سے اور ان کے علاوہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور عمرو بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ ان کا پسندیدہ عمل یہ تھا کہ مجلس سے گزرنے والے آدمیوں کو کنکر مارتے اور ان سے مذاق کرتے، اور یہ بات ایک حدیث میں موجود ہے۔ چنانچہ ام ہانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم لوط کے لوگ راستے سے گزرنے والے لوگوں پر کنکر پھینکتے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور یہی وہ ناپسندیدہ افعال ہیں جو وہ کرتے تھے۔ اسی طرح ایک روایت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ وہ لوگ راستے سے گزرنے والوں پر کنکر پھینکتے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ لوط علیہ السلام انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتے اور انہیں ان کے کام سے باز رہنے کا حکم فرماتے اور ان کے اس عمل پر انہیں دردناک عذاب سے ڈراتے، لیکن لوط علیہ السلام کی نصیحت اور ان کا ڈرانا دھمکانا کچھ کارآمد نہ ہوا، بلکہ ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہوا، اور وہ کہنے لگے اے لوط، اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب لا کر دکھا۔ ان کے اس رد عمل سے تنگ آ کر لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ قوم کی سرکشی اور نافرمانی کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر کے ان کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا تو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دو فرشتے بھیجے۔ بعض نے کہا کہ ان میں سے ایک فرشتہ میکائیل اور دوسرا اسرافیل تھا، دونوں خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں دو فرشتے بھیجے۔ یہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے مہمان بنے۔ ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خبر دی کہ وہ قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ حضرت سعید سے مروی ہے کہ ان فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے لگے ہیں، کیونکہ بے شک یہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ایسی بستی کو ہلاک کر دو گے جس میں 400 مومن رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم ایسی بستی والوں کو ہلاک کر دو گے جس میں 400 ایمان والے رہتے ہیں؟
انہوں نے پھر نفی میں جواب دیا۔ اس بار ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم ایسی بستی والوں کو ہلاک کر دو گے جس میں 200 مومن رہتے ہیں؟ پھر انکار آنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، کیا تم ایسی بستی کو ہلاک کر دو گے جس میں 100 ایمان والے رہتے ہیں؟ اس کے بعد 40 اور پھر 14 تک کا ذکر فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کی بیوی سمیت ان کی تعداد 14 شمار کرائی اور پھر خاموش اور مطمئن ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک فرشتے نے ابراہیم علیہ السلام کو بتلایا، جس قوم میں صرف 5 آدمی نماز پڑھنے والے تھے ان پر کبھی اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرشتوں سے کہا گیا کہ تم اس حال میں بھی بستی والوں پر عذاب نازل کر دو گے کہ ان میں 50 آدمی نماز پڑھنے والے ہوں۔ انہوں نے کہا، اگر 50 افراد ایسے ہوئے تو ہم عذاب نازل نہیں کریں گے۔ پھر 40، 30، 20 یہاں تک کہ 10 افراد تک کے بارے میں سوال کیا گیا۔ انہوں نے کہا، اگر صرف 10 افراد بھی ایسے ہوں گے تو بھی ہم عذاب نازل نہیں کریں گے۔ جس قوم میں 10 متقی افراد بھی موجود ہوں اس میں خیر موجود ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو قوم لوط کے اس حال کا علم ہوا تو فرشتوں نے فرمایا کہ دیکھو، اس قوم میں خود لوط علیہ السلام رہتے ہیں، لہٰذا ان پر عذاب نازل کیسے کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمیں بھی معلوم ہے کہ ان میں لوط موجود ہیں، لیکن ہم ان کو اور ان کے پیروکاروں کو بچا لیں گے، سوائے ان کی بیوی کے، بلا شبہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ پھر یہ فرشتے لوط علیہ السلام کی بستی سدوم کی طرف چل پڑے۔ ایک قول یہ ہے کہ بستی میں سب سے پہلے ان کی لوط علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرا قول یہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیٹی سے ملاقات ہوئی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور وہ اپنی زمین میں کام کر رہے تھے۔ ان فرشتوں سے کہا گیا تھا کہ اس بستی کو اس وقت تک ہلاک نہ کرو جب تک لوط علیہ السلام گواہی نہ دے دیں۔ فرشتے وہاں پہنچے اور لوط علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم ایک رات کے لیے آپ کے مہمان بننا چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام ان کو لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد فرشتے کہنے لگے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس بستی والے کیا فعل کرتے ہیں؟ لوط علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم، پوری روئے زمین میں ان سے زیادہ خبیث قوم میرے علم میں اور کوئی نہیں۔ پھر انہیں لے کر آگے بڑھے اور یہی بات دہرائی یہاں تک کہ گھر پہنچ گئے۔ جب وہاں لوط علیہ السلام کی بیوی نے انہیں دیکھا تو لوگوں کو بتانے کے لیے چل پڑیں۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کی بستی سے نکل کر لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف چل پڑے تو اس وقت دوپہر کا وقت تھا۔ نہر سدوم پر ان کی ملاقات لوط علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی جو اپنے گھر والوں کے لیے پانی نکال رہی تھی۔ لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کاریسا اور چھوٹی کا نام رازیہ تھا۔ فرشتوں نے اس لڑکی سے کہا کہ کیا تمہارا کوئی گھر ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، البتہ تم یہیں کھڑے رہو جب تک کہ میں گھر سے ہو کر نہ آ جاؤں۔ وہ لڑکی بھی اپنی قوم کی بدعملی کی وجہ سے ڈر رہی تھی۔ گھر آ کر والد سے کہا کہ 2 نوجوان شہر کے دروازے پر کھڑے ہیں جو ہمارے مہمان بننا چاہتے ہیں۔ میں نے ان جیسے خوبصورت مہمان نہیں دیکھے، اگر آپ کی قوم انہیں دیکھ لے گی تو انہیں رسوا کرے گی۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے انہیں اپنے پاس مرد مہمان ٹھہرانے سے منع کیا ہوا تھا اور کہا تھا کہ مردوں کو صرف ہم مہمان بنائیں گے۔ لوط علیہ السلام تنہا ان کو لینے کے لیے گئے۔ آپ کے گھر والوں کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں تھا۔ جب مہمان آ چکے تو لوط علیہ السلام کی بیوی گھر سے نکلی اور قوم والوں کو بتایا کہ لوط علیہ السلام کے گھر ایسے خوبصورت مہمان آئے ہوئے ہیں کہ ان سے زیادہ خوبصورت لوگ میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ لوگ یہ سن کر بھاگتے ہوئے آئے۔ ابو جعفر سے مروی ہے کہ جب یہ لوگ آئے تو لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں ہے؟ یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، اگر تم چاہو تو ان کا تم سے نکاح کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ تمہارے لیے پاک ہیں۔ وہ لوگ کہنے لگے، ہم نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ مردوں کو مہمان نہیں ٹھہرا سکتے، اور آپ کو معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں سے ہمیں کوئی کچھ حاجت نہیں۔ جب انہوں نے لوط علیہ السلام کی پیشکش کو قبول نہ کیا تو لوط علیہ السلام نے کہا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی قوت ہوتی، یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا،
یعنی اگر میرا یہاں پر کنبہ قبیلہ ہوتا یا کچھ مددگار ہوتے تو میں ان مہمانوں کے معاملے میں تمہارا مقابلہ کرتا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب لوط علیہ السلام نے کہا کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی قوت ہوتی یا میں قلعے میں پناہ پکڑ سکتا، تو فرشتوں نے کہا کہ بلا شبہ آپ کا قلعہ مضبوط ہے۔ آپ کا دل اس واقعے سے تنگ ہونے لگا تو فرشتوں نے اصل حقیقت بتاتے ہوئے کہا، اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ رات کے وقت اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر تمہاری بیوی جو آفت اس قوم پر پڑنے والی ہے وہ اس پر بھی پڑے گی۔ جب لوط علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ مہمان اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں تو ان سے کہا انہیں ابھی ہلاک کر دو۔ حضرت سعید سے روایت ہے کہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام سے ہو کر لوط علیہ السلام کے پاس گئے اور وہاں جو واقعہ پیش آیا تو جبرائیل علیہ السلام نے لوط علیہ السلام سے عرض کیا، ہم اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں، یہ لوگ ظالم ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا انہیں ابھی ہلاک کر دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ان کی ہلاکت کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، اور کیا صبح کا وقت کچھ دور ہے؟ اور لوط علیہ السلام سے کہا کہ وہ رات کے بعد خود اپنے ماننے والوں کو لے کر وہاں سے نکل جائیں اور کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے کہ وہ ضرور مڑ کر دیکھے گی۔ چنانچہ وہ چل پڑے، اور جب عذاب کا مقررہ وقت آیا تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں سے زمین کو اٹھایا اور آسمان پر لے گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے مرغوں اور کتوں کی آوازیں سنیں اور پھر اسے الٹا دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نے ہلاکت کا یہ منظر دیکھا تو پیچھے مڑ کر کہنے لگی کہ ہائے میری قوم! اس پر ایک پتھر اسے آ کر لگا جس سے وہ فوراً مر گئی۔ یہ کل 5 بستیاں تھیں جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا۔ نمبر 1 سبعہ، نمبر 2 سعرہ، نمبر 3 عمرہ، نمبر 4 دوما، نمبر 5 سدوم۔ یہ سب سے بڑی بستی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور اس کے پیروکاروں کو اس عذاب سے بچا لیا، البتہ لوط علیہ السلام کی بیوی اس عذاب کا شکار ہو گئی کیونکہ وہ نافرمانوں میں سے تھی۔